الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي اللہ۔ صفر المظفر کا ماہ مقدس ہے اور یہ مہینہ بھی دیگر اسلامی مہینوں کی طرح ہے۔ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس کے کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے مسلمانوں کو کئی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، جبکہ نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت کی اسی ماہ میں شادی کی۔ تو یہ میرے داتا حضور کا مہینہ ہے، حضرت مجدد الفسانی کا مہینہ ہے اور ہمارے پیارے سیدی اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ وقت تھوڑا ہے، صرف سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق گزشتہ سالوں میں داتا حضور پر بھی باتیں ہوتی رہیں، ان کی شخصیت پر، مجدد پاک کی ذات پر۔ تو آج ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے چند تذکرے کریں گے، آپ کی باتیں کریں گے اور اس کا آپ کی نسبت کا فیض لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عظیم ترین عالم تھے، محدث تھے، مجدد تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی کچھ معالم کہتے ہیں بس وہ ایک مولوی صاحب تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مولوی تھے ہی وہ۔ جو عالم ہوتا ہے نا کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھنا ہے تو سیدی رضا کو دیکھو۔ کشتۂ عشق رسول تھے، شاعری کی ہے تو نوابوں کے، وڈیروں کے، بادشاہوں کے قصیدے نہیں پڑھے، انگریزوں کے قصیدے نہیں پڑھے، راجوں مہاراجوں کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ کسی نے کہا ہے کہ جناب کسی کے متعلق قصیدہ لکھ دیں تو کہا میری جانے بلا نواب لوگ کیا ہوتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اب اس شعر کی نزاکتوں پر بات ہو تو ہمارا وقت یہیں پر بیت جائے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا، آپ قاطع بدعت تھے۔ بہت سی بدعات جو فروغ پا رہی تو ان کو مٹایا ہے آپ نے۔ اس عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور پھر وقت ملا تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے کچھ اشعار بھی پیش کر دوں گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نیاز کا کھانا لٹانا یعنی پھینک کر دینا حرام ہے۔ میلاد شریف آ رہا ہے تو میلاد شریف پر کیا ہوتا ہے، کوئی لڈو مار رہا ہے، کوئی مٹھائی مار رہا ہے، کوئی سویٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پھینکی جا رہی ہیں، جلوس گزر رہا ہے، اوپر سے مارے جا رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا نیاز کا کھانا لٹانا حرام ہے، کھانے کا اس طرح سے لٹانا بے ادبی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ حدیث ہے۔ ایک دن نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا روٹی کا ایک لقمہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔
اب ہم سوچیں ذرا، اگر ہم ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھیں تو ہمارا کیا رویہ ہوگا، اور پھر دیکھیں حضور کا عمل کیا ہے۔ میرے آقا کونین کے دولہ، صاحب تخلیق کائنات ہیں، جن کی خاطر کونین کو سجایا گیا، جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو چاہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ جنت میں انگوروں کے خوشوں تک پہنچ جائے۔ اتنی طاقت، اتنا اختیار، لیکن حضور کی عاجزی دیکھیں، رزق کی قدر دیکھیں۔ میرے آقا نے زمین سے لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا، تناول فرما لیا، اللہ اکبر، تناول فرما لیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ عزت والے رزق کا احترام کرو، عزت والے رزق کا احترام کرو۔ یہ جن لوگوں کے پاس سے چلا جاتا ہے دوبارہ ان کے پاس نہیں آتا۔ رزق کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بڑی غربت ہے، اور ایک سروے ہے کہ جتنا کھانا روز ضائع ہوتا ہے، شادیوں کا، تقریبات کا بچا ہوا، ہوٹلوں کا بچا ہوا، وہ کھانا اگر ضائع نہ ہو تو ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہ ہمارے اس ملک کی صورتحال ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ رزق کو ایسے پھینکنا، ایسے لٹانا یہ حرام ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دے۔ شیخ ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، سب اپنے مقام والے ہیں، لیکن سجدہ تو ہم کسی نبی کو بھی نہیں کر سکتے۔ سید العالمین، امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے اس متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، عبادت کے لیے سجدہ تو صرف اللہ ہی کو ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی سجدہ کرے گا تو یہ تو کفر ہو گیا، کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت کے لیے نہیں کرتا کہ میرے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، یا بہت بڑے بزرگوں کا مزار ہے، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ہے۔ ہم جو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں نا، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم یہ بھی اللہ ہی کو کر رہے ہیں۔ لوگ عجیب عجیب باتیں مناتے ہیں، وہی ادھر بھی تو پتھروں کو تم سجدہ کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہ، ایسا نہیں ہے۔ فرض کرو اگر کعبہ کی بلڈنگ تعمیر ہونے کے لیے گرا دی جائے، وہ باکس، وہ کمرہ، وہ روم اگر وہاں پہ نہ ہو، نہیں تعمیر ہو، اس کو گرا کے نہیں تعمیر کی جائے، اب وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے، تو پھر ہم سجدہ کہاں کریں گے؟ پھر بھی ادھر ہی کریں گے۔ وہ تو ہمیں رخ بتایا گیا ہے کہ بھئی میرا حبیب چاہتا تھا ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، لہذا تم سبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو ہم کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کے واسطے خدا تعالیٰ کے، سجدہ وہ بھی اللہ ہی کو ہے، وہ کعبے کو سجدہ نہیں ہے، وہ ایک سمت ہے جدھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک پورا رسالہ لکھا اس مسئلے پر کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس میں متعدد آیات لکھی، 40 احادیث لکھی اس رسالے میں، 40 احادیث، اور پھر آپ نے تقریباً 150 نصوص فقہیہ سے یہ ثابت کیا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے، اور تعظیم کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف اللہ کو ہوگا، اور یہ میرے امام نے بتایا ہے۔ اچھا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے ساتھ محبت تو ہم کر سکتے ہیں۔
تعظیم تو کر سکتے ہیں لیکن تعظیم میں بھی حدود ہیں. کیسی تعظیم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی حدود ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا جی اگر کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی شیخ ہیں، وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے قریب جو زمین ہے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ زمین، جس زمین کے قریب ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ فعل حرام ہے. یہ فعل کرنے والا اور اس سے خوش ہونے والا دونوں گنہگار ہیں. سجدہ نہیں ہو رہا شیخ کو، عالم کو، بزرگ کو، سجدہ نہیں ہے، صرف اس کے قریب جو زمین ہے اس کو کسی نے چوما ہے تعظیم کے لیے. فرمایا جس نے چوما ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے لوگ چوم رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، منع نہیں کر رہا، یہ بھی گناہگار ہے، یہ بھی حرام کام کر رہا ہے. آج کل بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی طواف کرنا شروع کر دیتا ہے مزار کا، اس کے گرد چکر لگانے لگ جاتے ہیں. آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سجدہ کرنا تو ہے ہی حرام، اور طواف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. طواف کس کا ہوگا؟ کعبۃ اللہ کا ہوگا، بس کعبے کا طواف ہوگا. بلکہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں اسی طرح روضہ رسول کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے. حضور کی بارگاہ میں جب جانا ہے نا تو ادب کے ساتھ ہم سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں نا. فرمایا اتنا نہ جھکو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ رکوع کر رہا ہے. بارگاہ رسالت میں رکوع والے انداز میں جھکنا جائز نہیں ہے. تو پھر حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے مقام کے تو قریب بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا. اولیاء کرام جتنے مرضی اونچے مقامات پر ہوں. دیکھو نا حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ایک صحابی جس گھوڑے پر سفر کرتا ہے اس کی نکیل میں جو مٹی آتی ہے نا وہ بھی مجھ سے افضل ہے. تو جب صحابی کی اتنی شان ہے تو جس آقا کی صحبت کی برکت سے وہ صحابی بنا اس آقا کی کتنی شان ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں آپ فرماتے ہیں روضہ انور کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو. تو پھر کرنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. کہنا مانو آقا کا. فرمایا ان کی تعظیم اطاعت میں ہے. تم کہنا نہیں مان رہے، باقی سب کچھ کیے جا رہے تو کیا فائدہ؟ کہنا مانو. حضور نے کیا فرمایا، حضور کیا ارشاد ہے، آپ کے کیا ارشادات عالی، کس سے روکا ہے؟ رک جاؤ، جس کا حکم دیا وہ کرو. اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. بلکہ آپ نے مزارات، ایسے مقام کے جہاں پر سامنے مزار ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اگر اس نیت سے نماز پڑھے کہ سامنے مزار بھی ہے اور قبلہ بھی اسی سمت ہے تو یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، یہاں مجھے زیادہ برکت ملے گی، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا. حالانکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. مزارات پر اگربتی جلانا، دیا جلانا یہ عام ہے. تدفین ہوتی ہے، پوری ایک وہ میٹرو کی ڈبی لوگ نکال لیتے ہیں اور ساری اگربتیاں ادھر جلاتے ہیں اور قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دیے بھی جلا دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے فرمان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، لمبی ذرا عبارت ہے. اگربتی مزار کے اوپر رکھنا جائز نہیں ہے. ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا وہ خوشبو وہاں پہنچ جائے گی، مردے تک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. تو پھر کیوں جلانی بھائی؟ اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا یہ پیسے کا ضیاع ہے، پیسے کو ضائع کر رہے ہو تم، نہ کرو. دیا جلانا ہے، کس لیے جلانا ہے؟
کیا دیے جلنے سے قبر والے کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تیل کا ضیاع ہے۔ ہاں، آپ نے دیا مزار کے قریب کسی ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، لوگوں کی گزرگاہ تھی، دیا نہ ہو تو لوگوں کو گزرنے میں دقت ہو، راستہ نظر نہ آئے، ایسی صورت میں آپ وہاں پر دیا رکھ کر چلائیں تاکہ لوگوں کو راستہ معلوم ہوتا رہے، تو اب دیے کا ثواب اس مرنے والے کو ہوگا۔ نیت آپ کی یہ ہو کہ میں اس کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کر رہا ہوں، گزرنے والوں کو سہولت ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب لائٹ لگانی پڑتی ہے، آپ بلب لگا دیں، ٹیوب لائٹ لگا دیں، انرجی سیور لگا دیں، اس نیت سے آپ لگائیں کہ یہاں سے جو گزر رہے ہیں ان کو راستہ مل جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے جلاتا ہے، اب بہت سارے مزارات ایسے ہیں وہاں کتنے سارے دیے پڑے ہیں، جگہ سیاہ ہوئی پڑی ہوتی، اور وہاں پر تیل کتنا انڈیلا گیا ہوتا ہے اور جلایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ شاید اس سے صاحب مزار خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تمہارے دیے سے خوش نہیں ہوتے، تم قرآن مجید پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرو، وہ خوش ہوں گے۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھو، انہیں ایصال ثواب کرو، وہ خوش ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مزارات پر چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ چادر چڑھانا جائز ہے۔ اولیاء کرام، علماء ربانیین، ان کے مزارات پر چادر، تاکہ دیکھنے والا ان کو معمولی نہ سمجھے، اس کے جواز پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا دامن تھامنے کو کہا ہے۔ فرمایا جب چادر ایک پڑی ہے اور وہ بوسیدہ بھی نہیں ہے تو پھر نئی چادر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی چادر جو وہاں پر تم نے ڈالنی ہے، اس چادر کی بجائے تم وہ جو پیسے ہیں اس کا صدقہ کرو اور صاحب مزار کو ایصال ثواب کر دو۔ ایک غریب حاجت مند ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور تم نے 10 گز کی نہایت قیمتی چادر لا کے مزار پر ڈال دی، نیچے پہلے سے چادر موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، حضور داتا حضور کے ساتھ محبت کرنی ہو، چادر کو فیصل آباد سے لے کر جانا ہے، کوئی کراچی سے لے کر آ رہا ہے، کوئی کہاں سے لے کر جا رہا ہے، اور چادر کے ساتھ ڈھول بج رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، گھنگرو بجائے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، بدتمیزی کا بازار گرم ہے پورے لاہور شہر میں۔ اور کیا نسبت کس کے ساتھ ہے جی؟ داتا صاحب کے ساتھ۔ بھئی داتا حضور نے تو ایسا نہیں کیا تھا، نہ ایسا کیا، نہ اس کو پسند فرمایا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، آپ ان کے نظریات کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے علماء ہر سال اس پر کام کرتے ہیں۔ لاہور شہر میں بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں، کبھی قبور کو سجدہ حرام ہے، یہ میوزک بجا کر تم داتا صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ داتا صاحب کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، یہ مسلک رضا نہیں ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی منع فرمایا، کہا ہاں پہلی چادر بوسیدہ ہو جائے تو پھر نئی چادر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پہلی چادر درست ہے تو پھر دوسری چادر ڈالنا مناسب نہیں، بجائے چادر خریدنے کے کسی غریب کی غریب پروری کر دو، انشاءاللہ صاحب مزار خوش ہو جائیں گے۔ مزار پر چادر نہیں ہے یا پرانی چادر بوسیدہ ہو گئی، آپ چادر کو جلوس کی صورت میں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ڈھول بجاتے ہوئے نہیں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے لے جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت کے ترانے پڑھتے ہوئے جائیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے جائیں، یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہوئے لے کر جائیں، تو جائز ہے اگر وہاں ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ چادر رکھنا، اس سے بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے مزارات پر کسی نے پھول ڈالنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، پھول رکھو، جب تک وہ تازہ رہیں گے وہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، صاحب مزار خوش ہوتے رہیں گے۔ اور اس پر بطور دلیل آپ نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی سواری ایک دم رک گئی، چونک کر ٹھٹک کر رک گئی، تو حضور نیچے تشریف لائے، 2 قبریں تھیں، آپ نے ایک شاخ کو لیا، اس کو 2 حصوں میں کیا، اور پھر وہ دونوں قبروں کے اوپر اس کو گاڑ دیا، سبز شاخوں کو، فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ سبز ٹہنیاں رکھ دی ہیں، جب تک سر سبز رہیں گی
ان کو ثواب پہنچتا رہے گا، فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس سے آپ نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ پھول مزارات پر رکھنے جائز ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے فرضی مزارات بنا دیے جاتے ہیں۔ ابھی بابا جی زندہ ہیں، مزار پہلے سے ہی بن گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سخت حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں کوئی دفن ہی نہیں ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی صورت بنانا کہ دیکھنے والا اس کو مزار سمجھے، یہ منع ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھیں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہی سمجھا کہ بھئی یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے، جن کی ہدایت کی بخشش ہے۔ بھئی ہے، وہ بھی ہے، معمولی شے نہیں، وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں کیا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، مجھ سے ایک صاحب الجھ پڑے، وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ بڑے مشکل اشعار پڑھتے ہیں، سلام کے بڑے مشکل اشعار پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی کون سے پڑھوں؟ کہتے جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا اچھا چلیں، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں تو بتائیے گا مجھے۔ وہ خاموش۔ میں نے کہا چلیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا مطلب چھوڑیں، صرف لفظ مصطفیٰ کا معنی بیان کریں۔ اب اس پر بھی وہ خاموش۔ لفظ مصطفیٰ میں ذات مصطفیٰ کے متعلق کیا کیا برکات موجود ہیں، کیا کیا میرے مصطفیٰ کی شانیں موجود ہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ تو آپ کا جو سلام ہے، آپ کا جو کلام ہے، ہر چیز کمال ہے، با کمال ہے، لیکن سیدی رضا کی تعلیمات یہ بھی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب فتاوی رضویہ کے اقتباسات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے کسی نے یہ اس کے متعلق پوچھا کہ شیخ، مرشد، پیر، تو ہم الحمدللہ مشائخ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، اور مشائخ جو ہیں وہ وسیلہ ہیں ہمارے اللہ کی بارگاہ میں، وہ وسیلہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ تک لے جانے کے، وہ وسیلہ ہیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ بس سادہ لفظوں میں کہیں، جیسے دیگر علوم کے استاد ہوتے ہیں، ایسے ہی سلوک کی منزلوں کے، روحانیت کی منازل کے استاد مشائخ ہوتے ہیں، پیران عظام ہوتے ہیں۔ ہم ان کے بیعت ہوتے ہیں، فخر سے ہوتے ہیں، الحمدللہ میں بھی بیعت ہوں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جو مشائخ ہیں، جو پیران عظام ہیں، کیا ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے خواتین کو؟ خواتین بھی تو مرید ہوتی ہیں نا، کیا ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پردہ کے باب میں پیر، غیر پیر، ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے۔ جیسے ایک عام شخص سے پردے کا حکم ہے، ایسے ہی پیر سے بھی پردے کا حکم ہے، اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ کتنی ہی عقیدت دل میں ہو، اپنے شیخ مرشد کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے، اور جو پیر اپنی مرید خاتون کو، جو جوان ہو، اس کو دیکھے، بے پردہ دیکھے، اس کا دیکھنا حرام ہے، اور جو پردے کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے پردے کا اہتمام نہ کرنا حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صرف پیر کے متعلق نہیں، بلکہ ہر وہ شخص، وہ شیخ، وہ بزرگ جس کے ساتھ عقیدت کا معاملہ ہو، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام ہوتا ہے، لوگ مشائخ کے پاس جاتی ہیں، اور ظاہر ہے مشائخ کی صف میں بھی بہت سی کالی بھیڑیں موجود ہیں، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پیر ہیں نہیں لیکن خود کو پیر کہلوا رہے ہیں، جس کو ہم ڈبہ پیر کہتے ہیں، فراڈی لوگ۔ اب فراڈی لوگوں کے پاس لوگ یہ نیت لے کر جاتے ہیں کہ شاید یہ اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، یہ دعا کریں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہاں جا کے خواتین اپنی ہر بات ان کو سناتی ہیں، ہر مسئلہ ان سے حل کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور بے تکلف ہو کر بیٹھتی ہیں، بے پردہ ہو کر بیٹھتی ہیں، یہ سب حرام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ سنیے، آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بیعت کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی مس نہیں کیا۔ بیعت کیسے کیا جاتا؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا جاتا ہے نا، مرد مرد کو کرے گا، لیکن عورت نے بیعت ہونا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا، بس وہ پردے میں بیٹھی ہو، دوسری سمت وہ زبان سے اقرار کروا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، بیعت ہو جائے گی۔ اچھا، اگر اس کی آواز میں ایسا ہے
کہ جیسے غیر محرم کی آواز سننا جائز نہیں ہوتی تو پھر وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے اور پیر اس سے کہلوائے. کسی اور پیر اپنی محرمہ کے ذریعہ سے بھی اس کو بیعت کر سکتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو مس نہیں کیا. آپ ان کو صرف اپنے کلام کے ذریعہ سے بیعت فرمایا کرتے تھے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی تعلیمات ہیں. آپ کے کچھ فتاوی جات ہیں جن کا کچھ اقتباس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت قاطع بدعت ہیں, بدعات کو مٹانے والے ہیں, اور آپ سفیر عشق رسول ہیں, حب رسول کو پھیلانے والے ہیں, دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلانے والے ہیں, اور لوگوں کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دہلیز تک پہنچانے والے ہیں. دیکھو ایک ایک لفظ میں پورا عقیدہ جو ہے, پورا تصور اور فکر بیان کر دی میرے سیدی رضا نے. ایک شعر سنو, ایک شعر, اسی کے اندر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. کہتے میں نے حضور کو جان لیا مان لیا, حضور کو جان لیا مان لیا, اور حضور کے دشمن حضور کے غیر سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. کہتے ہیں حضور کو مان لو, حضور کو جان لو, حضور کے دشمن کو غیر کو چھوڑ دو, بس تم پھر پکے مسلمان ہو. دل ہے وہ دل, کہتے دل تو ہر کسی کے پاس ہے نا, لیکن دل والا وہ ہے جس کا دل حضور پر قربان ہے. سر والا وہ ہے جس کا سر حضور پہ قربان ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قیامت کا دن بڑا وحشتناک ہے. قیامت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اس دن کسی کی پہنچ نہیں ہوگی لیکن حضور کی پہنچ ہوگی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یہ سنا ہے حضور کی رسائی ہے. اچھا حضور کی اگر رسائی ہے نا تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں
للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی۔ کہتے قیامت کے دن جب سب کہیں گے نا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے نا، تو پھر سب حضور کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ سب نے منع کر دیا، سب نے صف محشر میں للکار دیا، سب نے کہہ دیا بھئی جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اے بے کسوں کی آقا آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، دہائی ہے حضور کرم کر دیں۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی، اور پھر کہتے ہیں سب نبیوں کی شان رفع والا ہیں، پر سب سے اونچا مقام میرے آقا ہی کا ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، ہر غمزدہ کو اعلیٰ حضرت خوشخبری دے رہے ہیں، اے غمزدہ تیرے غم کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر مغموم کیوں ہوتا ہے؟ حضور کی دہلیز پہ آ جا، اچھا وہاں نہیں جا سکتا یہیں پر تصور باندھ لے، حضور بڑے کریم ہیں، خوشخبری سنو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، کیا مجدہ ہے، کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اب احادیث شفاعت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کے دن پیش آقا ہیں، آگے آگے ہیں، رو رو کے رب کو منا رہے ہیں اور پھر امت کو ہنسا رہے ہیں، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں، لو وہ آئے مسکرا
ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، میرے آقا کے دامن کو اللہ نے کتنی وسعتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر المظفر کو ہے، کوشش کریں اس دن خاص ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلائے، جو عشق کا سمندر انہیں عطا فرمایا تھا اس کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔